حضرات السلام علیکم، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک مجلس برسی کے حوالے سے، اور یہ مجلس بیاد رئیس المبلغین حضرت علامہ سعید اختر رضوی صاحب طبع سلام منعقد ہونے جا رہی ہے۔ اور اس مجلس کو خطیب محترم حجت الاسلام امیر العلماء آیت اللہ سید حمید الحسن صاحب قبلہ خطاب فرمانے جا رہے ہیں۔ یہ مجلس علامہ سعید اختر صاحب گوپال پوری کے فرزند مرحوم مرتضی رضوی صاحب کی یادگار جناب مولانا کاظم رضوی صاحب قبلہ کی جانب سے مجلس ایصال ثواب منعقد کی جا رہی ہے، جو قم ایران میں مستقل قیام فرماتے ہیں اور علامہ کے علمی آثار کو محفوظ فرما رہے ہیں۔ یہ مجلس ادارہ بنیاد اختر تابان کی جانب سے منعقد کی جا رہی ہے، اور یہ ادارہ باقاعدہ طور پر بڑی خدمت انجام دے رہا ہے، اور یہ قم سے ادارہ رن کیا جا رہا ہے، اور جو وہاں پر علماء ہیں وہ جانتے ہیں اس کو باقاعدہ طور پر۔ اور بہرحال یہ ایک بڑی کوشش ہے کہ قبلہ کی یاد میں ایک مجلس برسی کا انعقاد کیا جا رہا ہے، اور اس مجلس کو آرگنائز کرنے میں ادارے نے بہت اہم رول نبھایا ہے، اور یہ مجلس اس وقت کئی چینل سے نشر کی جا رہی ہے، اور اس میں ہمارے دوست، ہمارے برادر عزیز جناب مولانا سید شفیع رضوی بھیکپوری صاحب قمی، جو کہ مقیم حال اس وقت قم ایران میں ہے، اور لکھنؤ میں بھی آپ کا کافی تعلق رہا ہے، اور آپ نے اس مجلس کو منعقد کرنے میں پراپر سارے چینلز پہ اس کو لائیو براڈ کاسٹ کرنے کے لیے کافی کوششیں کی، اور پروردگار سے دعا ہے کہ اس خدمت کا اجر انہیں پروردگار امام رضا کی بارگاہ سے، شہزادے قم کی بارگاہ سے عطا کرے۔ تو آئیے اب ہم باقاعدہ طور پر مجلس کو لائیو آرگنائز کرتے ہیں۔ دیکھیے یہ مجلس کیونکہ اس میں مختلف ملکوں کے لوگ شرکت کر رہے ہیں، اس میں تلاوت جو کر رہے ہیں وہ غالباً تنزانیہ سے آپ کا تعلق ہے، افریقہ سے تعلق ہے، اور پیشخوانی کے فرائض انجام دیں گے جناب سرور نواب سرور لکھنوی صاحب، جو کہ ایک ایسی شخصیت ہے جو کہ محتاج تعارف نہیں ہے، اور چونکہ یہ مجلس برسی ہے اور یہ بیاد سعید اختر رضوی صاحب کا مجلس منعقد ہو رہی ہے، اور مجلس کو محترم آیت اللہ حمید الحسن صاحب کا خطاب فرمانے جا رہے ہیں، تو گزارش کی جاتی ہے راہل سنگھ چوہان سے، جو کہ اس وقت پورا ٹیکنیکلی یہاں پر مینٹین کر رہے ہیں اور آن لائن اس مجلس کو لائیو نشر کر رہے ہیں، تو گزارش کی جاتی ہے کہ اس مجلس کو باقاعدہ طور پر شروع کیا جائے، اور آپ مومنین سے گزارش ہے کہ ایک نعرہ سلوات سے مجلس کا آغاز کے لیے ایک نعرہ سلوات پیش فرما دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم
ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون
لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار مع الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. قال الأمير من وقر عالما فقد وقر ربه. امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس شخص نے ایک عالم کو احترام کیا اور اس کو اکرام کیا ایسے ہی ہے کہ جیسے اس نے اپنے پروردگار کا اکرام اور احترام کیا ہے۔ اسی سلسلے میں ہم نے علامہ مرحوم رئیس المبلغین سید سعید اختر رضوی کے برسی کے سلسلے میں کافی سارے پروگرامز کا آرگنائز کیا ہے، اور میں شکر گزار ہوں آیت اللہ حمید الحسن صاحب کا کہ انہوں نے اردو مجلس کو خطاب کر کے اس برجستہ شخصیت کا معرفی کیا۔ کمکان میں آپ لوگوں کا بھی شکر گزار ہوں کہ اپنا وقت نکال کر ہمارے ساتھ ان مراسموں میں شرکت کی۔ آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ مرحوم علامہ سید سعید اختر رضوی اور تمام مرحومین کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر ان کی روحوں کو ایصال کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سلام کے چند شعر پیش کرنا مدعا فرمائیں کہ چشم شہ پڑھنے سے پہلے جاذب دیدہ نہ تھا، چشم شہ پڑھنے سے پہلے جاذب دیدہ نہ تھا، قیمتی پتھر طہر لیکن تراشیدہ نہ تھا، قیمتی پتھر طہر لیکن تراشیدہ نہ تھا۔ مدعا فرمائیں کہ ڈھا دیا ایک ضربت انکار سے یہ تم ہی تھے، ڈھا دیا ایک ضربت انکار سے یہ تم ہی تھے، ورنہ بیعت کا محل ایسا تو بوسیدہ نہ تھا، ورنہ بیعت کا محل ایسا تو بوسیدہ نہ تھا۔ مدعا فرمائے کہ کربلا کی سمت سے اس واسطے جنت گئے، کربلا کی سمت سے اس واسطے جنت گئے، فاصلہ بھی کم تھا اور رستہ بھی پیچیدہ نہ تھا، فاصلہ بھی کم تھا اور رستہ بھی پیچیدہ نہ تھا، کہ بس اسی کو راہ سے واپس کیا شبیر نے، بس اسی کو راہ سے واپس کیا شبیر نے، نصرت دین الہی میں جو سنجیدہ نہ تھا، نصرت دین الہی میں جو سنجیدہ نہ تھا۔ میرا فرمائیں کہ لوح کی تحریر آئینہ تھی عابد پر اگر، لوح کی تحریر آئینہ تھی عابد پر اگر، چشم زینب سے بھی کوئی حرف پوشیدہ نہ تھا، چشم زینب سے بھی کوئی حرف پوشیدہ نہ تھا۔ خاص کر کے مدعا فرمائیں کہ اس طرف خوف جری تھا،
اس طرف شوق جہاد، اس طرف خوف جری تھا، اس طرف شوق جہاد، کوئی بھی خیمہ شب عاشور خوابیدہ نہ تھا، کوئی بھی خیمہ شب عاشور خوابیدہ نہ تھا۔ مولا فرمائے کہ پانی بھی چلو میں تھا اور پیاس بھی ہونٹوں پہ تھی، پانی بھی چلو میں تھا اور پیاس بھی ہونٹوں پہ تھی، بس وفا نے اس کو پھینکا جو پسندیدہ نہ تھا، بس وفا نے اس کو پھینکا جو پسندیدہ نہ تھا، کہ کچھ ستارے تھے فلک پر سوگ وارانہ مگر۔ تھوڑی سی بات کہ پہلے جو تھا بھی غم کے ہوتے تھے، لیکن کوئی دیکھے گا اس شعر میں خاص ایک مقصد ہے کہ کچھ ستارے تھے فلک پر سوگ وارانہ مگر، کربلا سے پہلے کوئی چاند رنجیدہ نہ تھا، کربلا سے پہلے کوئی چاند رنجیدہ نہ تھا، کہ جون کا پر نور چہرہ دیکھ کے بعد دعا، جون کا پر نور چہرہ دیکھ کے بعد دعا، کون سا آئینہ ایسا تھا جو گرویدہ نہ تھا، کون سا آئینہ ایسا تھا جو گرویدہ نہ تھا۔ مولا فرمائے کہ کربلا پر جب نظر کی تب یہ آگاہی ہوئی، کربلا پر جب نظر کی تب یہ آگاہی ہوئی، ساری دنیا دیکھ کے بھی میں جہاں دیدہ نہ تھا، ساری دنیا دیکھ کے بھی میں جہاں دیدہ نہ تھا، کہ جب کہا میں نے تبسم لوگوں نے اصغر سنا، جب کہا میں نے تبسم لوگوں نے اصغر سنا، جب کہا میں نے تبسم لوگوں نے اصغر سنا، نام سے یہ استعارہ پہلے چسپیدہ نہ تھا، نام سے یہ استعارہ پہلے چسپیدہ نہ تھا، کہ بے ردائی تھی اسیری تھی تماشائی بھی تھے، بے ردائی تھی اسیری تھی تماشائی بھی تھے، پھر بھی اس خطبے کا کوئی حرف شوریدہ نہ تھا، پھر بھی اس خطبے کا کوئی حرف شوریدہ نہ تھا، کہ اس زمیں سے روز اگتے ہیں مہ و مہر و نجوم، اس زمیں سے روز اگتے ہیں مہ و مہر و نجوم، ایک دن تھا جب وہاں سبزہ بھی روئیدہ نہ تھا، ایک دن تھا جب وہاں سبزہ بھی روئیدہ نہ تھا۔ اور مقطع میں فرمائے کہ قد بڑھایا ہے سفر کا ہر قدم سجاد نے، قد بڑھایا ہے سفر کا ہر قدم سجاد نے، ورنہ سرور یہ شجر اتنا تو بالیدہ نہ تھا، ورنہ سرور یہ شجر اتنا تو بالیدہ نہ تھا۔ ایک سلام کے کچھ اور اشعار پیش کر رہا ہوں۔ مولا فرمائے مطلع خاص کر کے مولا فرمائے کہ بے زبان نے جب تبسم حرف مرسل کر دیا، بے زبان نے جب تبسم حرف مرسل کر دیا، بو لہب کی طرح دستے ہرملا شل کر دیا، بو لہب کی طرح دستے ہرملا شل کر دیا، کہ حشر تک باطل زباں اب صرف کر سکتی نہیں، حشر تک باطل زباں اب صرف کر سکتی نہیں، ایک نہیں نے جملہ بیعت کو محمل کر دیا، ایک نہیں نے جملہ بیعت کو محمل کر دیا۔ یہ شعر دیکھیے خاص بہت سادہ سے شعر ہے۔ ملاحظہ فرمائیے کہ آیہ بلغ نے آ کر دین کو کامل کیا، آیہ بلغ نے آ کر دین کو کامل کیا، حر نے فہرست شہادت کو مکمل کر دیا، حر نے فہرست شہادت کو مکمل کر دیا۔ خاص کر کے مطلب فرمائیں دیکھیے گا کہ بڑھ گیا کچھ اور ہی چشم شہادت کا جمال، بڑھ گیا کچھ اور ہی چشم شہادت کا جمال، جون نے جب اپنی قربانی کو کاجل کر دیا، جون نے جب اپنی قربانی کو کاجل کر دیا، کہ موت کو میٹھا کہا قاسم نے اصغر مسکرائے، موت کو میٹھا کہا قاسم نے اصغر مسکرائے، ایک نے دعویٰ کیا ایک نے مدلل کر دیا، ایک نے دعویٰ کیا ایک نے مدلل کر دیا۔ دیکھیے گا یہ بھی شعر کہ ایک نابینا کو بھی حیدر نظر آنے لگے، ایک نابینا کو بھی حیدر نظر آنے لگے، اس طرح زینب نے لہجے کو مشکل کر دیا، اس طرح زینب نے لہجے کو مشکل کر دیا۔ مطلب فرمائے کہ جلد ہو، دیکھیے گا یہ شعر خاص کر کے مطلب فرمائے کہ جلد ہو قید ندامت سے رہا احساس حر، جلد ہو قید ندامت سے رہا احساس حر، اس لیے شبیر نے آخر کو اول کر دیا، اس لیے شبیر نے آخر کو اول کر دیا۔ اور یہ دیکھیے جو ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ محرم میں ہمارا برتاؤ کیا ہوتا ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے۔ ملا فرمائے کہ آمد تہذیب غم اے رخصت تہذیب غم، آمد تہذیب غم اے رخصت تہذیب غم، جنگلوں کو شہر پھر شہروں کو جنگل کر دیا، جنگلوں کو شہر پھر شہروں کو جنگل کر دیا،
کہ خوف سے ہیں زرد رخسار سپاہ القمہ، خوف سے ہیں زرد رخسار سپاہ القمہ، آمد عباس نے چہرے کو پیتل کر دیا، آمد عباس نے چہرے کو پیتل کر دیا۔ خاص کر کے آخری دو شعر مجھے فرمائے کہ نور کے خطبے نے ظلمت کی زبانیں کاٹ دیں، نور کے خطبے نے ظلمت کی زبانیں کاٹ دیں، شام کے دربار کو سورج نے مقتل کر دیا، شام کے دربار کو سورج نے مقتل کر دیا۔ آخری شعر میں فرمائے ہاتھ میں پرچم لیے جب آگ پر رکھا قدم، ہاتھ میں پرچم لیے جب آگ پر رکھا قدم، تو علم کے سائے نے شعلوں کو مخمل کر دیا، تو علم کے سائے نے شعلوں کو مخمل کر دیا۔ آپ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ مرحوم آیت اللہ المرحوم جناب سید سعید اختر صاحب علی اللہ مقامہ اور دیگر مرحومین مومنین و مومنات کے لیے سورہ فاتحہ کی تلاوت۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ الَّذِينَ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهَّرَهُمْ تَطْهِيرًا وَرَحْمَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَقَتْلَتِهِمْ وَغَاصِبِي حُقُوقِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ أما بعد فقد قال الله سبحانه في كتابه المبين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين۔ صلوات محمد وآل محمد۔ ہمارے آپ کے درمیان اس وقت جو گفتگو ہے وہ سورہ النحل کی 125ویں آیت ہے۔ اسی سے بالکل متعلق اس کے بعد 126ویں آیت ہے، اس کو بھی کچھ کہوں گا، اور پھر 2 آیات کے بعد یہ سورہ ختم ہو جاتا ہے۔ مکمل 128 آیات سورہ النحل میں ہیں، اور ہم نے اس آیت کو بھی سرنامہ کلام اس مصلحت سے قرار دیا ہے کہ ہمارے لیے جو اس وقت سب سے اہم موضوع ہے آج ساری دنیا کا، اسلام اور اسلام کو پہنچانے کا معاملہ، اسلامی احکام کو کیسے پہنچایا جائے۔ صدیوں سے یہی ہے، ہزاروں سال مذہب کو گزر گئے بات کہتے کہتے، اور قرآن کریم کو 1553 سال ہو گئے اس کے نزول کو۔ ایک تو اس لیے بھی، دوسرا یہ مجلس بھی جس شخصیت سے ایصال ثواب سے منسوب ہے، ان کی زندگی بھی سب سے اہم جس شاہراہ پر تھی وہ اسلامی تبلیغ کا مسئلہ تھا، اس کو میں بھی کہوں گا۔ تو اس لیے آئیے ہم اور آپ دیکھیں، پہلے ہی میں اتنا کہہ دوں کہ جب ہم اور آپ کوئی اسلامی معاملات کی تبلیغ کرتے ہیں، تبلیغ کیا ہے؟ پہنچانا، اسلامی احکام کو، اسلامی شریعت کو، قرآنی معاملات کو، قرآنی احکام کو پہنچانا، اس راستے سے پہنچانا جو مسلمانوں میں جس کے لیے جیسا پسندیدہ ہو۔ ہمارے آپ کے نزدیک سب سے پسندیدہ راستہ وہ ہے کہ جو حضور اور ان کے اہل بیت
ان کے راستے سے جو ہمیں دین اور شریعت ملی ہے اسے ہمیں پہنچانا ہے۔ فرق ایک بات کا میں شروع میں ایک جملہ عرض کر دوں کہ میں نے ابھی کہا تبلیغ کا مفہوم ہے پہنچانا، اسلامی احکام کو، اسلامی شریعت کے امور کو تعلیمات اہل بیت اطہار کے راستے سے پہنچانا۔ ہم اہل بیت اطہار کی پابندی کی لفظ اس لیے اختیار کرتے ہیں، جو حضرات جہاں تک میری بات پہنچے، دیکھیے دو لفظوں میں بہت بڑا فرق ہو جائے گا۔ اسلامی تبلیغ کو، قرآنی تبلیغ کو، اسلامی احکام کو دو لفظوں کے سہارے اگر ہم بات کریں تو بڑا فرق ہو جائے گا، واضح ہو جائے گی بات۔ ایک ہے اپنی بات کو حق، حقانیت، صداقت، سچائی، جس کو بھی آپ کہیں، ایک ہے پہنچانا اور ایک ہے منوانا، فرق ہو جائے گا۔ پہنچانا اور ہے اور منوانا اور ہے۔ پہنچانا اور سامنے والے کا مان لینا اور ہے، اور پہنچانے سے الگ رہ کر منوانا اور پر ضد اور بات۔ ہماری اسلامی شریعت جو دنیا کے سامنے اسلام کی باتیں دنیا تک گئیں، اس میں ہمیں تاریخ کے تمام ماضی کے صفحات اگر ہم پلٹیں تو یہ دونوں رخ ملیں گے، میں اس پر زیادہ نہیں کہوں گا۔ بات کو پہنچایا گیا، سامنے والے نے مان لیا، بات کو پہنچایا گیا، سامنے والے نے نہیں مانا، منوایا گیا، بڑا فرق ہے۔ اور ہمیں کیا حق ہے کسی سے بات کو، اسلامی بات کو، اسلامی شریعت کو، قرآنی احکام کو منوانا؟ ہم کیا ہیں؟ ہماری کیا حیثیت ہے؟ میں نے سورہ النحل کی جس آیت سے ابتدا کی ہے، وہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ ادعو الی سبیل ربک، اے رسول۔ بھائی اسی پر مجھے بات کرنا ہے چند۔ رسول سے خطاب ہو رہا ہے، اے رسول، اللہ کے راستے کی طرف آپ لوگوں کو دعوت دیں۔ سبیل رب کیا ہے؟ تفاسیر میں ملے گا آپ کو دین الہی، اللہ کا دین، اللہ کے دین کی طرف آپ لوگوں کو بلائیں۔ اب کیا کہا گیا؟ بالحکمہ، حکمت کے ساتھ۔ ابھی میں کہوں گا حکمت کیا ہے۔ والموعظۃ الحسنہ، اچھی نصیحت۔ تیسری بات وجادلہم باللتی ہی احسن، اور ان سے آپ وہ بحث مباحثہ، وہ آرگومنٹس کریں کہ جو اچھے ہوں۔ اب کیا کہا گیا؟ آپ ان تین راستوں سے لوگوں کو بلائیں، یعنی اسلام کو پہنچائیں، شریعت کو پہنچائیں، ان تین راستوں سے۔ حکمت ابھی کہوں گا کیا ہے، موعظہ حسنہ، اچھی گفتگو، اچھی نصیحت، اچھا باز، جدال احسن، اچھا بحث و مباحثہ۔ رسول سے کہا گیا، اس نے کہا اللہ کے دین کی طرف ان تین راستوں سے بلائیے، بس یقیناً آپ کا رب جاننے والا ہے، ان ربک ہوا اعلم، وہ بہت زیادہ جاننے والا ہے بالمہتدین، جو ہدایت یافتہ ہے۔ ان ربک ہوا اعلم بمن ضل عن سبیلہ، جو راستے سے گمراہ ہے ان کو بھی جانتا ہے، وہ اعلم بالمہتدین، اور ان سب کو بھی جانتا ہے جو ہدایت یافتہ ہے، وہ جانتا ہے۔ آپ کا کام پہنچانا ہے، آپ کی بات ان تک اسلام کو پہنچا دینا ہے، پہنچانا آپ کا کام ہے۔ یہ مانے یا نہ مانے اس کی بات ہمارے ذمہ ہے۔ وہ عالم، وہ بہت جاننے والا ہے۔ تو عزیزان گرامی، جب رسول کو اس کا طریقہ ہمارے سامنے جو پیش کیا گیا وہ یہ حکمت، موعظہ حسنہ، جدال احسن، جدال سے مراد تلوار نہیں ہے۔ شروع میں ایک بات کہہ لوں،
میں اکثر کہا کرتا ہوں ان باتوں کو، اور بعض لوگوں کو بعض بات اس پر پھر سے کہہ لوں، 3 لفظیں ایسی جو تے سے شروع ہوتی ہیں ہماری اردو میں، اور یہ تینوں تے بہت خطرناک ہیں. ایک تعلیم، ایک تبلیغ، ایک تلوار. یہ بہت خطرناک ہیں. بچوں کے ہاتھ میں چلی جائیں، تم تعلیم دو، تم تبلیغ کرو، نافہم کم فہم لوگوں کے ہاتھ میں چلی جائیں، تم تعلیم دو. کوئی بھی انسان کم عقل استاد کے حوالے اپنے بچے کو نہیں کرتا، اور کوئی بھی سمجھدار کسی بچے کے ہاتھ میں تلوار نہیں دے گا. کیا کر لے گا؟ ویسے ہی تعلیم، تبلیغ اور تلوار نہیں دی جائیں گی سمجھدار کے ہاتھ پہ. اسلامی تبلیغ، ابھی میں اس پر اگر کہوں تو عشروں کا موضوع ہے، لیکن چونکہ ایک بہت بڑی شخصیت سے متعلق بات ہے اس لیے میں اسی موضوع کو اختیار کر رہا ہوں. تو رسول سے کیا کیا گیا؟ بالحکمہ. اب آئیے پھر بات کریں، حکمت کے ساتھ بلائیے. حکمت کیا ہے؟ طب، میڈیکل، یہ سب نہیں ہے. حکمت سے مراد، اس کو تفسیر مجموع البیان میں ہماری عظیم مفسر ہستی علامہ طبرسی نے بھی لکھا، الحکمہ هو المانع. الحکمہ المانع، المانع بس وہ روکنے والی. کس بات سے روکنے والی؟ قرآن کے لیے انہوں نے لکھا، قرآن سمع بالحکمہ، قرآن کا نام بھی حکمت پڑا. پھر انہوں نے لکھا اس لیے حکمت ہے کیا؟ جو اچھی باتیں جس کے ذریعے بتائی جائیں، اور بری باتوں سے، جو قبیح باتوں سے روکا جائے، یہ ہے حکمت. اس لیے انہوں نے آگے بڑھ کر لکھا کہ اگر یہ کہا جائے کہ حکمت کیا ہے، بمنزل مانع عن الفساد، فساد سے روکنے والی منزلت میں ہے حکمت. تب قرآن سے رسول سے کیا خطاب کیا کہ آپ لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف حکمت سے بلائیں، یعنی قرآن سے بلائیں. یعنی قرآن کیا ہے؟ فساد سے روکنے والی کتاب. موعظہ حسنہ، واضح حسن، اچھے واضح سے بلائیں، کیا ہے؟ مواعظ بالقرآن، جو قرآن کے واعظ و نصیحت والی باتیں ان سے. جدال احسن کیا ہے؟ ناظرہم، یہی تفسیر میں ہے، بالقرآن. اگر آپ کو ان سے مناظرہ کرنا ہے تو قرآن سے. اگر ہم ہر جگہ قرآن کی پابندی میں ہیں، شریعت کو پہنچانے میں، دین کو پہنچانے میں، تبلیغ کرنے میں، تو ہر قدم پر ہم کو اس کی پر نظر رکھنا ہے کہ اس سے کوئی فساد تو نہیں پیدا ہونے والا ہے. جہاں فساد کا امکان ہو وہاں پہ رک جانا ہے. یہ تبلیغ نہیں ہوگی، مفاد قرآنیہ کے خلاف ہوگی. فساد ہوتا رہے، ہم تبلیغ کرتے رہیں. بات کو میں بہت سمیٹ کر کہوں گا اس لیے کہ مختصر سی گفتگو ہے. یا خیال کیجئے کہ حضور کی 63 سال کی زندگی، اس 63 سال کی زندگی میں 23 سال جو آپ کی تبلیغی قرآنی زندگی کے مکے میں گزرے 40 سال کے بعد، ان 23 سال میں سب سے اہم وقت کون سا ہے؟ جب آپ نے پہلے اپنے بھائی کو ہجرت حبشہ کے لیے بھیجا، ان 2 ہجرتوں کے بعد اب تیسری ہجرت جب حضور نے خود ہجرت فرمائی. کیوں ہجرت کی گئی؟ آپ سب غور کیجئے، کیوں ہجرت کی گئی؟ اسلام پر، تبلیغ اسلام پر، احکام اسلامیہ پر کسی فساد کا دھبا آنے نہ پائے. ہجرت کر لو. مکے کو چھوڑ دیا، بزرگوں کے آثار چھوڑ دیے، اپنی تمام امور جتنے وہاں تھے وہ چھوڑ دیے،
سب کچھ زندگی جہاں گزر گئی 53 سال اس کو چھوڑا، مدینے آ گئے۔ مدینے کی ذرا جلدی سے میں ایک تاریخ بیان کر دوں۔ سن 2 ہجری جنگ بدر ہے، مدینے میں ہے، مکے میں جا کر نہیں ہے۔ سن 3 ہجری جنگ احد ہے۔ اب جنگیں ہیں تو یہ جنگ نہ کہیے آپ، حفاظتی لڑائی، کیونکہ 440 کلومیٹر چل کے مکے والے آ رہے ہیں، حضور کے مقابلے مدینے یا مدینے کے قریب ہو رہے ہیں۔ غور کر لیجیے گا، 2 ہجری بدر، 3 ہجری احد، 4 ہجری کچھ غزوے وغیرہ، 5 ہجری جنگ حدیبیہ، جنگ احزاب جس کو ہم جنگ خندق کہتے ہیں، 6 ہجری حدیبیہ، صلح حدیبیہ، 7 ہجری جنگ خیبر، 8 ہجری فتح مکہ جس کو کہا جاتا ہے۔ اب حضور کی زندگی کے 2 سال رہ گئے ہیں، 9 ہجری اور 10 ہجری، 11 کی ابتدا میں آپ کا وصال ہے، ابھی وفات ہے۔ 8 ہجری تک 21 سال ہوئے مکے کی تبلیغ کو سامنے آتے ہوئے۔ اس 21 سال میں اسلام کو پھیلانے کے لیے ایک دفعہ تلوار چلانا بتاؤ۔ مکے کی 13 سال اور مدینے کی 8 سال کی زندگی میں سے 21 سال میں نے آپ کو بیان کیے، ابھی 2 سال باقی ہیں۔ اس 21 سال میں سن 8 ہجری میں مکے کی فتح کے موقع پر وہ خاندان جو اب تک لڑتا چلا آیا تھا اور لڑاتا چلا آیا تھا، اس نے اسلام قبول کر لیا، یعنی ابو سفیان کا گھرانہ۔ ابو سفیان کے گھرانے نے 8 ہجری میں اسلام قبول کیا۔ ساری دنیا کے سامنے میں تان و طنز کے لیے نہیں کہا کرتا ہوں، مگر انصاف، جسٹیفیکیشن، عدالت کے لیے ایک بات کہوں گا۔ حضور کی اعلان نبوت کے بعد سے 23 سال کی زندگی میں، 13 سال مکے کے، 8 سال مدینے میں، 21 سال کی زندگی میں جتنے لوگ ساتھ آئے ہوں، ہم اس تبلیغ پر بھروسہ کریں یا 8 ہجری کے بعد سے جو 2 سال بس رسول کے ساتھ رہے ان کی تبلیغ پر بھروسہ کریں؟ ماننا پڑے گا جو بعد کے بھی 2 سال تک ساتھ رہے، یعنی جو رسول کی تبلیغاتی زندگی میں 23 سال ساتھ رہے وہ ناقابل اعتبار ہو جائیں گے، اور جو آخر میں صرف 2 سال ساتھ آ گئے وہ قابل اعتبار ہو گئے۔ بھروسہ کیجئے، اعتماد رکھیے کہ پوری تبلیغ رسالت حکمت، فساد سے الگ رہ کر، قتل و خونریزی سے الگ رہ کر ساری تبلیغ اسلام ہے۔ اور اس کے بعد میں ایک واقعہ چھوٹا سا بیان کروں گا۔ بعد رسول 25 سال اور گزر گئے، تاریخ کا چھوٹا سا تجزیہ بس، 25 سال اور گزر گئے۔ اس کا مقصد یہ کہ اب آدھی صدی تقریباً ہاف سینچری ہو رہی ہے، 48 سال ہو گئے، 2 سال بس اور۔ اب وہ وقت ہے کہ خود مولا علی کوفے میں ہے، مدینہ بھی نہیں ہے، مکہ بھی نہیں ہے، کوفے میں ہے۔ دنیاوی اعتبار سے بھی تاج و تخت و پرچم اور فوج اور عسکر لشکر سب کچھ ساتھ ہے، اور تاریخ کہہ رہی ہے کہ آپ اپنے عمال حکومت کے بڑے بڑے جو عہدیداران ہیں ان کے ساتھ آپ راستے میں جا رہے ہیں۔ کسی وجہ سے واقعہ آپ نے سنا ہوگا، بیان کر رہا ہوں، اس کے ایک اہم گوشے کی طرف متوجہ کرنا ہے۔ آپ راستے میں جا رہے ہیں، ایک ضعیف بیمار بوڑھے انسان کو راستے میں پڑے ہوئے دیکھا، تو مولا نے پوچھا ما ھذا، یہ کیا ہے؟
تعجب سے پوچھا عمال حکومت ساتھ ہے، ماں ہاذا، یہ کیا ہے؟ راستے میں ایک بیمار انسان لیٹا ہوا ہے، جبکہ مولا کا قول کیا ہے کہ اس دور حکومت میں کوئی ایسا نہیں ملے گا جس کے سر پر چھت نہ ہو، جس کے جسم پر لباس نہ ہو، اور جس کے کھانے کے لیے سامان نہ ہو، اور وہ اس طرح راستے میں پڑا ہو۔ لوگوں نے کہا یا مولا یہ ایک عیسائی ہے اور اب بوڑھا ہو گیا ہے، بیمار ہے، راستے میں پڑا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا کل جب یہ صحت مند تھا تو تم لوگ اس سے کام لیتے تھے، اور اب جب یہ بیمار ہو کے اس عالم میں مجبوری میں ہے تو تم نے اس کو راستے میں چھوڑ دیا ہے، اسے ساتھ لو۔ لے کر وہاں آئے جہاں بیت المال، بہت غور کیجیے گا، بیت المال، وہاں لا کر فرمایا اس کے لباس کا انتظام کرو، کھانے کا انتظام، وظیفہ معین ہوا۔ دو باتوں کے لیے میں نے واقعہ بیان کیا۔ پہلی بات، بعد رسالت، حضور کی وفات کے بعد یہ 25 سال گزر گئے، کم سے کم 26 بھی ہو سکتے، 27 سال بھی ہو سکتے، ہاف سینچری، آدھی صدی گزر گئی ہے تبلیغات اسلام کے معاملات کو۔ اب ساری قوت و طاقت دنیاوی اعتبار سے بھی، تاج و تخت اور حکومت اور فوج سب کوفے میں مولا علی کے ہاتھ میں۔ وہاں ایک عیسائی کا ہونا، پہلی بات، عیسائی ہے، ایک عیسائی نمائندگی کر رہا ہے نہ جانے کتنے عیسائیوں کی، کہ اگر جبر دین ہوتا تو عیسائی نظر نہ آتا۔ دوسری بات، جب آپ نے اس کے لیے لباس، کھانا، وظیفہ سب معین کیا، بہت غور کیجیے گا، مجھے تاریخ میں یا مولا علی کا یا جو ان کے ساتھ عمال حکومت ہیں، بڑے بڑے عہدیداران ہیں، ان میں دو طرف میں سے کسی ایک طرف کا ایک جملہ دکھا دو، یا مولا علی فرمائے یا ساتھ والے کہیں اس عیسائی کے لیے بیت المال مسلمین سے جو پیسہ معین ہوگا تو اس عیسائی سے کوئی تو کہتا پہلے اسلام قبول کر لے تب یہ سب ہوگا۔ نہیں ہوا؟ یہ ہے اسلام، جہاں کوئی جبر، کوئی تشدد، کوئی زبردستی نہیں ہے، بات پہنچانا ان کا کام، ماننا نہ ماننا ان کا کام، جہاں سے میں نے بات شروع کی۔ اور اس لیے میں اتنا اور آخر میں کہہ دوں کہ وقت کم ہے، کہ جب بالکل آخری سال حضور کی زندگی کا ہے، جس کو سن 10 ہجری آپ کہہ لیں، حج آخر، اس حج آخر کے لیے میں ایک موقع پر کہیں کتاب دیکھ رہا تھا، الغدیر۔ کون ہے جو واقف نہیں اس کتاب سے عالم اسلام میں؟ حضرت آیت اللہ العظمیٰ المرحوم شیخ عبد الحسین امینی لکھنؤ میں آئے، مہمان ہوئے، اور موصول بھائزین میں بھی ان کا 1 ہفتے تک قیام رہا۔ مجھے شرف ہے کہ میں نے ان کی خدمت کی۔ آقا عبد الحسین امینی صاحب الغدیر، انہوں نے کتاب الغدیر میں جب حج آخر سے رسول کے پلٹنے کے موقع پر جو حدیث ہے سب دنیا جانتی ہے، من کن تو مولا، اسے نقل فرمایا، اگر میں اس وقت کوشش کروں، مثلاً تھوڑا سا میں اس پر کہہ لوں، مثلاً اگر میں یہ کہوں کہ صاحب الغدیر نے یہاں لکھا ان افراد کے، بڑے لوگوں کے نام، 1,30,000 کا مجمع ہے، اس 1,30,000 کے مجمع میں جو بڑے بڑے افراد موجود ہیں ان سب کے نام میں سے لکھتے ہوئے پھر انہوں نے یہ بھی لکھا کہ اس حدیث کے نقل کرنے والے کون کون ہیں،
ان میں بڑے بڑے ایک جگہ پر نام 40 لکھے گئے. اگر مجھ سے ان 40 کے نام پوچھے جائیں تو میں پریشان ہو جاؤں گا. اسی میں آگے لکھا گیا کہ اس حدیث کو نقل کرنے والے 125 بزرگ علماء ہیں. پھر ان تمام بڑی بڑی کتابوں میں اس کو ایک ہی طریقے جو ہمارے طریقے سے نقل کیا گیا علماء اسلام میں 370. کیا درجہ بیان ہو حضرت آقا امینی کا رحمۃ اللہ علیہ. جب وائزین میں آئے تو ہم طالب علم تھے. انہوں نے کہا یہ کتابیں میں لے کے جا رہا ہوں جہاں میں ٹھہرا ہوا ہوں وہاں میں اس وقت واپس کر دوں گا. جب میرے منہ سے نکل گیا، ایک طرح بے ادبی جسارت تھی، میں تردد بنا. میں نے کہا آغا تو کیا ہے کیا ہے؟ میں نے کہا ہم لوگوں کو یہ کتابیں باہر لے جانے کی اجازت نہیں ہے. تو انہوں نے ادھر ادھر دیکھا، سامنے ایک دری پڑی ہوئی تھی، اس کو اٹھا کر انہوں نے یوں پھیلایا اور اس پر بیٹھ گئے. فرمایا کتابیں مجھ کو دیتے جاؤ، اگر کتابیں باہر نہیں جا سکتی تو مجھے تو کوئی باہر نہیں نکال سکتا، میں یہیں رہوں گا. زمین پر، کھری زمین پر. انہوں نے کہا بھائی میرے لیے ایک پانی کا انتظام رکھ دو بس. تو کچھ پانی کا انتظام ان کے لیے کر دیا گیا اور وہ 1 ہفتہ رات دن وہیں رہے مسلم بھائی جی کے کتب خانے میں. ہم لوگ جاتے تھے، ان کا حوال پوچھے. رات کا وقت، مچھر، دنیا بھر کی اور پریشانیاں، نہ آرام نہ آسائش. کتابیں اس طرح ہوتی ہیں یار، محنت اس طرح ہوتی ہے. تو انہوں نے جن لوگوں کے نام لکھے کہ یہاں روایت، اس نے روایت کی، انہوں نے کی، وہ میں تفصیل بیان کروں تو ایک الگ پورا موضوع ہو جائے گا. کیا یہ عظمت کافی نہیں کہ میں 40 کے نام نہیں گنوا سکتا؟ اور وہ 370 افراد کے جن کی کتابوں میں اسے نقل کیا گیا وہ بیان کرے. رسول نے اتنے بڑے مجمع کے سامنے 2 ہی باتیں تو ثابت کی. ایک، حج کے موقع پر تمام اعمال شریعت کس طرح کیا ہے سب بیان ہو گیا، اور وہاں تک آتے ہوئے سارے مجمع کو جمع کر کے ایک ہی قول، من کنت مولا فہذا علی مولا. کس طرح ثابت کیا گیا؟ کوئی جبر نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے. اور پھر اسی موضوع کو رسول کے بعد 25 سال تک، پھر اس کے بعد کربلا تک کس طرح ہمارے اسلام کو اہل بیت اطہار نے پیش کیا. یہاں میں بالکل قریب میں یہاں سے، کیونکہ لاک ڈاؤن میں یہ مجلس ہو رہی ہے اور اتنی بڑی شخصیت کے لیے ریکارڈنگ کے ساتھ ہے، مجمع بھی نہ ہونا چاہیے، ڈسٹینس کے ساتھ بیٹھے ہیں. یہاں پر قریب میں ہیں فرنگی محل ہے، وہاں کے بزرگوں میں ایک صاحب تھے عابد حسین صاحب. ان کے اشعار ہیں کہ جس پر بڑا اعتراض زمانے، لیکن انہوں نے بڑی محبت میں کہے خدا کے بعد نبی ہے، نبی کے بعد علی. اس کا آخری مصرع میں پڑھ رہا ہوں کہ جہاں وہ کہہ رہے ہیں کھلا یہ ہم پا حدیث غدیر سے عابد، کھلا یہ ہم پا حدیث غدیر سے عابد، خدا کے بعد نبی ہے، نبی کے بعد علی. میں پورا پڑھتا لیکن وقت نہیں ہے، تو میں بس بات کو تمام کروں گا کہ تبلیغ اسلام ہم سب کو الحمدللہ اس پر فخر و شرف ہے کہ ہمارا راستہ وہ ہے جو راستہ اہل بیت اطہار کا تھا اور جس پر انہوں نے اپنی زندگیاں پیش کی. کربلا تک یہی. ہمارے محترم عالم جو آج ہمارے درمیان نہیں ہیں، میں ان کے بارے میں ابھی بعد میں کچھ کہوں گا. آیت اللہ المرحوم مولانا سعید اختر صاحب قبلہ، جو ہم سے تقریباً 11-12 سال بڑے تھے، ہمارے بزرگوں میں ایک طرح تھے. انہوں نے مشرقی افریقہ میں سن 59 میں غالباً 59 میں وہ گئے. میں 56 میں افریقہ گیا تھا، واپس آ گیا، پھر عراق چلا گیا. سن 58 سے میں عراق میں تھا، نجف اشرف میں.
مولانا کی وہ تبلیغات اس لیے اہم ہے کہ ان جیسا مبلغ پوری تاریخ میں ہماری کوئی دوسرا نہیں ہے، اس لیے کہ بلیکس میں، کالے لوگوں میں کوئی جا کے تبلیغ کرے، منفرد ذات مولانا سید اختر صاحب قبلہ کی ہے۔ اور یہ الگ بات ہے کہ حبشہ میں حضرت جعفر تشریف لے گئے، 14 سال کے بعد جنگ خیبر میں پلٹے۔ میں اس کو فقرے کو کہا کرتا ہوں، جنگ خیبر فتح ہوئی، مولا علی قلعہ خیبر کو فتح کر کے آ رہے ہیں، حضور کو خبر ملی کہ جعفر آ گئے ہیں، آپ کے بھائی۔ حضرت جعفر ابن ابی طالب کو آتے ہوئے دیکھا، کتنا اہم ہے حضور کا حضرت جعفر کے استقبال کو، جس بھائی کو 14 سال کے بعد دیکھ رہے ہیں، ان کے استقبال کے لیے بڑھنا، کہ گویا راوی اور روایت کرنے والے حضور کے ایک ایک قدم کو دیکھتے تھے، ایک قدم، 2 قدم، 3 قدم، 12 قدم حضور بڑھے استقبال کو، تو مورخ نے لکھ دیا، نہ 13 لکھے نہ 11 لکھا، 12 قدم حضور حضرت جعفر کے استقبال کو بڑھے، گلے لگایا اور یہ فرمایا میں کس بات پر زیادہ خوشی محسوس کروں؟ بے قدوم جعفر، آیا جعفر کے آنے پر، ام بفتح خیبر، یا خیبر کی فتح پر؟ میں کہوں گا حضور کا یہ جملہ تاریخی اس لیے بہت زیادہ سامنے رکھنے والا ہے کہ حضور نے دونوں کو اس لیے بیان کر دیا کہ ایک بھائی حبشہ میں عیسویت کو فتح کر کے آ رہا ہے، اور دوسرا بھائی قلعہ خیبر سے یہودیت کو شکست دے کر واپس آ رہا ہے۔ آپ کے سامنے بات کو ختم کروں، مگر دونوں جگہ تلوار اسلام کو پھیلانے کے لیے نہیں تھی، ورنہ بعد میں یہودی ساتھ نظر آتے، اور حبشہ کا تو سوال ہی نہیں ہے کہ جہاں خود علامہ بڑے مورخ ہے اور راوی ہیں ابن الوردی، انہوں نے لکھا نجاشی کے لیے کہ اسلم علی، انہی کے جملے ہیں، اسلم علی ید ابی جعفر، اس نے اسلام قبول کیا ہاتھ پر حضرت جعفر کے، حضرت جعفر ابن ابی طالب، اسلم علی ید جعفر ابن ابی طالب، اس نے اسلام قبول کیا حضرت جعفر کے ہاتھ پر۔ میں یہ کہوں گا عزیزان گرامی کہ حضرت جعفر آئے، رسول گلے لگے، مورخ سے لکھا کہ آنکھوں میں آنسو تھے، مدتوں کے بعد اپنے بھائی کو دیکھا تو خوشی کے آنسو، اور بہت ممکن ہے یہ بھی یاد آیا ہو کہ یہ وہ بیٹا ہے جس نے ہجرت کی وجہ سے اپنے بابا کو پھر نہیں دیکھا۔ حضرت جعفر کی ہجرت کے 3 سال کے بعد، 4 سال کے بعد، 3 سال باقی رہ گئے تھے ہجرت رسول کو، جب حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا، بھائی نے بھائی کو دیکھا تو آنکھوں میں آنسو ہیں۔ میں ربط کے لیے صرف اتنا ہی یہاں پر کہہ دوں کہ بھائی کی بھائی سے محبت بڑی ہوتی ہے، قوت بازو ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب مولا کو رخصت کیا تھا ایک اور جنگ کے موقع پر، ایک اور غزوے کے موقع پر حضور نے، تو رخصت کرتے وقت بھی آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے، جب علی فتح کر کے آئے تو پھر رسول کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کیا میں یاد دلاؤں 2 اور بھائیوں کی بات؟ وہ کون 2 بھائی؟ سب سمجھ گئے آپ لوگ۔ جب کربلا میں ایک بھائی دوسرے بھائی کی خدمت میں آیا، آقا مجھے بھی اب میدان جنگ میں جانے کی اجازت ہو، تو امام نے اتنا فرما دیا، بھیا عباس تم تو لشکر کے سردار ہو۔ تو حضرت عباس کا عرض کرنا، آقا وہ لشکر کہاں جس کا میں سردار تھا؟ کتنا مایوسی کا جملہ ہے۔ اس کے باوجود انتظام اس کا رہا کہ جنگ نہ کہلائے ہماری طرف سے، سپہ سالار لشکر، سردار لشکر، اب اور کوئی نہیں ہے۔ لیکن مولا نے کیا فرمایا؟ اچھا عباس اگر جا ہی رہے ہو تو خیموں میں بچے پیاسے ہیں،
گویا یہ بھی جنگ نہ کہلائے، پانی کا انتظام کہلائے۔ حضرت عباس آئے، ساری دنیا جانتی ہے، خیموں میں آ کے آواز دی اپنی بھتیجی سکینہ کو، سوکھا ہوا مشکیزہ، چھوٹا سا مشکیزہ لیا، میدان میں گئے، مشکیزے کو پانی میں تر کیا اتنی دیر کہ پانی بھرنے کے لائق بن جائے، سوکھا ہوا مشکیزہ۔ اچھا پانی بھر لیا تو اب پوری فکر یہ ہے کہ پانی بچوں میں پہنچ جائے، لے کر چلے۔ میں اس منظر کو کیا بیان کروں، چند لفظوں میں بات تمام کروں کہ لے کر چلے پانی۔ عالم یہ ہے کہ پورے لشکر کا اب زور اس پر ہے کہ پانی خیمے میں نہ پہنچے۔ آخر وہ منظر سامنے آیا کہ ایک بازو پر وار ہوا، لیکن کوئی فکر میرے اور آپ کے آقا عباس نے نہیں کی سوائے اس کے کہ پانی پہنچا دوں۔ کیونکہ چلتے وقت آقا نے کیا کہا ہے، کیا فرمایا ہے؟ عباس خیموں میں بچے پیاسے ہیں، یہ جملہ بار بار میں کہوں گا، ذہن میں رکھیے گا، عباس خیموں میں بچے پیاسے ہیں۔ دوسرے بازو پر وار ہوا، یہ خیموں تک مشکیزہ پہنچ جائے، یہاں تک کہ جب مشکیزے پر بھی تیر لگ گیا تو مجھے کہنا اتنا ہے، آپ روایت میں دیکھیں گے، بازو پر وار ہوا، ہاتھ کٹا، کوئی جملہ آقا عباس کی زبان پر میں تاریخ میں نہیں دیکھتا۔ دوسرا بازو کٹا، میں کوئی تاریخ میں جملہ آپ کی زبان پر نہیں دیکھتا۔ لیکن جب پانی بہہ گیا تب مورخ نے لکھا، ہمارے آپ کے آقا ابو الفضل عباس نے اپنا سر آسمان کی طرف بلند کیا، اور اب آپ کی زبان پر وہ جملہ آیا جو گویا ایک طرح جواب ہے اپنے آقا کی بات کا، اللہم ان اطفال الحسین عطشان، اے میرے اللہ خیموں میں میرے آقا حسین کے بچے پیاسے رہ گئے۔ غم بازو کٹنے کا نہیں ہے، پانی خیمے میں نہیں پہنچ پایا۔ اور پھر وہ وقت آ گیا کہ جب آپ کے پاس آئے امام، آ کے سر کو زانو پر رکھا اور لاشے کو حضرت عباس کو اٹھانا چاہا، اس آخر وقت میرے اور آپ کے آقا ابو الفضل عباس کے جملے، جس کو علامہ دربندی نے، صاحب اسرار الشہداء نے اس التزام کے ساتھ لکھا ہے کہ جو اسے بیان کرے وہ ان کا نام لے۔ انہوں نے لکھا کہ جب امام نے عباس کو اٹھانا چاہا تو عرض کرتے ہیں، آقا میری لاش خیمے میں نہ لے جائیے گا، مجھے سکینہ سے شرم آتی ہے، پانی کا وعدہ کیا تھا، پانی نہ پہنچا سکے، حسین آ گئے خیموں تک، بچے دوڑ کر باہر آ گئے، دیکھا خالی علم ہے، عباس نہیں ہے، واہ عباسا واہ عباسا کما تمشی یعلم الذین ظلموا ایہم منقلب ینقلبون لا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔ ہمارے رب حق محمد و آل محمد، جہاں تک یہ آواز پہنچے تمام مومنین مومنات سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، جو اس وقت وبا چلی ہوئی اس سے سب کو محفوظ رکھ۔ بحق محمد و آل محمد تمام دنیا انسانیت اس وقت اس بات سے پریشان ہے، جتنے شریف شرفا جہاں جہاں پریشان، سب کو اس سے نجات عطا فرما۔ ہمارے بحق محمد و آل محمد جو عازم علماء ہیں، ہمارا سایہ، ان کا سایہ ہمارے سروں پر باقی رکھ۔ جو عازم علماء ہیں ہمارے تمام کربلا معلیٰ میں، نجف میں، قم مقدس میں، ان سب کا سایہ ہمارے سروں میں برقرار رکھ۔ بحق محمد و آل محمد جو مریض ہیں ان کے امراض سے انہیں شفا عطا فرما، جو کسی فکر و تردد میں مبتلا ہے ان سے ان کو نجات عطا فرما۔ زندگی کی آخری سانس تک ہم سب کو راہ محبت اہل بیت پر ثابت قدم رہے، ظہور حضرت حجت میں تاجیل فرما۔ وہ تمام افراد جو خانوادہ حضرت آغا سعید اختر صاحب مرحوم سے متعلق وابستہ ہیں اور دین کے خدمات انجام دے رہے ہیں، ان سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، ان کے توفیقات میں اضافہ فرما۔ بحق محمد والی محمد آپ تمام حضرات سے پھر درخواست ہے کہ ایک بار پھر مرحوم جناب سید اختر صاحب علیہ اللہ مقامہ کے لیے ایصال ثواب فرمائیں۔ بہت شکریہ محترم آیت اللہ حمید حسین صاحب، آپ کا بیان یقیناً بہترین بیان آپ کا، آپ کے بارے میں کیا کہنا ہے۔ اور جیسا کہ آپ کے سامعین علم میں ہے کہ یہ مجلس برسی تھی بیات
رئیس المبلغین حضرت علامہ سید سعید اختر رضوی صاحب بصرہ، اور یہ مجلس علامہ سعید اختر صاحب گوپال پوری کے فرزند مرحوم مرتضیٰ رضوی صاحب کی یادگار جناب مولانا کاظم رضوی صاحب قبلہ کی جانب سے مجلس اصالِ ثواب منعقد کی جا رہی تھی، جو کہ قم ایران میں مستقل قیام فرماتے ہیں اور علامہ کے علمی آثار کو محفوظ فرما رہے ہیں۔ اور یہ مجلس ادارے بیاد اختر طابہ کی جانب سے منعقد کی گئی تھی، اور اس میں ہمارے بھائی جناب مولانا سید شفیع رضوی بھی پوری صاحب قبلہ جو کہ مقیم حال قم ہے، انہوں نے اس مجلس کے لیے کافی کوشش ہے، اور یہ مجلس پورے انڈیا میں سوشل میڈیا کے حوالے سے یوٹیوب چینل کے حوالے سے نشر کی گئی، جس میں علی سیری سینٹر نے بھی اپنا باقاعدہ طور پہ اس مجلس کو بیک وقت نشر کیا، گوہر ایجنسی نے بھی اس مجلس کو بوقت یہ 10 بجے یعنی کہ اس مجلس کو لائیو کیا، نشر کیا۔ اور چلیے اس مجلس کے حوالے سے ہم دعا کرتے ہیں پروردگار کی بارگاہ میں کہ پروردگار اس کورونا جیسی وبا کو جلد سے جلد دور کرے، اور جو مجلس کرنے کا حق تھا، جو مجلس کرنے کا طریقہ ہے ہمارے کے یہاں، جو تہذیب ہے کہ فرش اعضا بچھا کر مجلس کرنا، ہم اس کو اسی طرح سے ان مجالس کا انعقاد کر سکیں تاکہ باقاعدہ طور پہ جو مجلس کی روحانیت ہے وہ برقرار رہے۔ اور ایک بار پھر سبھی ویورز کا گراف ایجنسی کی جانب سے اور خانوادہ جناب علامہ کی جانب سے یعنی کہ سید سعید اختر رضوی صاحب کے خانوادے کی جانب سے سبھی ویورز کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے، اور انشاءاللہ پھر جلدی آپ سے کسی نئے پروگرام میں ملاقات ہوگی، جب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ والسلام۔